تعلیم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. جو لوگ بھی تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں ان پر اس ملک کے مستقبل کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ HEC جس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں HEC کے نام سے، اس کو قائم ہوئے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس ادارے کے بڑے مقاصد میں ملک میں یونیورسٹیوں کی تعداد اور ان میں طالب علموں کی تعداد بڑھانا، اسکالرشپس مہیا کرنا، مزید کوالیفائڈ اساتذہ پیدا کرنا، ان کو ٹرین کرنا، عالمی معیار کی تحقیق کے مواقع فراہم کرنا، یہ تمام چیزیں اس ادارے کی آبجیکٹیوز میں شامل ہیں. اچھا، اب یہ جو ادارہ ہے یہ آج تک اپنے ان مقاصد اور دیگر بڑے اہداف کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے، اس پر ہم HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ 3 ایسے طالب علم بھی موجود ہیں جو کہ ہم انہیں اسٹارٹ اپ لیڈرز کہیں گے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے HEC کے تحت ایک فنڈنگ پروگرام میں حصہ لیا، فنڈنگ بھی جیتی اپنے اسٹارٹ اپس کے حوالے سے، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. تعارف کروا دیجیے. بالکل جی، تعارف میں کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب موجود ہیں، ستارہ امتیاز ہیں اور دوسری مرتبہ HEC کے چیئرمین بنے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ HEC کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور اب یہ ان کا دوسرا ٹرم ہے بطور HEC چیئرمین. پھر ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس عماد ندیم صاحب، آپ کے اسٹارٹ اپ کی بھی بات کریں گے، اس پہ بھی آئیں گے. ماورا احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حافظ معاذ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں مختار صاحب کہ HEC اس وقت جو ہے بنیادی طور پر ان کے جو مین گولز ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ تو ہم نے ڈیفائن کیے، لیکن کیا کیا گولز ہیں اور ان پر کیا کیا کام کر رہا ہے HEC؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور ہم ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ نے جیسے کہا بالکل 20 سال ہو گئے HEC کو بنے ہوئے، اور اس کی جب بنا تھا اس وقت 2001 میں اس کی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنا، تو اس کے کچھ 3 ایریا آئیڈینٹیفائی کیے تھے، جیسے آپ نے اس میں اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ایکسیس، ایکویٹی اور اس کے علاوہ کوالٹی اور ریلیونس تھا. ایکسیس اینڈ ایکویٹی میں تو ہم نے کافی اچھا کام کیا الحمدللہ. نمبر گئے، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت 51 یونیورسٹیز تھیں پورے پاکستان میں، 51 تھی پبلک پرائیویٹ بوتھ، آج 249 ہو گئی. اوکے، تو نمبر تو ڈیفینیٹلی بڑا ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو ایکسیس ریٹ تھا وہ ہارڈلی 2.1% تھا ٹرشری ایجوکیشن کا. آج 11% سے اوپر بڑھ گیا، وچ اسٹل لانگ وے ٹو گو بیسیکلی دنیا سے کمپیٹ کرنا آپ نے. نمبر آف اسٹوڈنٹ جیسے آپ نے کہا تو اس وقت 2 لاکھ کچھ اتنا یا اس طرح کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یونیورسٹیز میں. آج 3.4 ملین کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر. اگر افیلیٹڈ کالج ڈالیں تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں. پبلیکیشن جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس میں کریشن آف نالج کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس وقت ہارڈلی 850 پیپر پبلش ہوتے تھے پاکستان میں. ابھی ہمارا اینول 30,000 سے نمبر بڑھ گیا. اوکے، تو نمبر میں ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے. کیا کوانٹٹی اور کوالٹی کا ہم کمپیریزن کر سکیں گے؟ اس میں ایکسیس کی جو بات تھی نا، ایکسیس میں تو ایڈریس کیا. دوسرا ایشو تھا ایکویٹی کا، کہ ہماری اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے. 50-50 پاپولیشن ہے آلموسٹ، میل اور فیمیل بیسیکلی. اس وقت 68 to 32% ریشو تھی میل ورسز فیمیل ان یونیورسٹی سسٹم. 68% ہماری یونیورسٹیز میں میل پاپولیشن تھی اور 32% کے قریب، یا تھوڑا سا پلس مائنس ہو سکتا ہے، میں اس وقت بول بھی سکتا ہوں، تو فیمیل ہوتی تھی. اور وہ بھی مینلی 3-4 ایریا کے اندر، میڈیسن کے اندر ہے، MBBS میں زیادہ لوگ جاتے تھے بچیاں. ایجوکیشن میں، ہوم اکنامکس میں 1-2 اور فیلڈ ہوتے تھے. آج جو گڈ نیوز جسے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری آلموسٹ 48% فیمیل اور 52% آلموسٹ دیئر. تو وہ ایکویٹی پارٹ کو بھی ایڈریس الحمدللہ ہوا. ہماری بچیوں کو ایکسیس ان کے ڈور سٹیپ پہ بھی مل رہی ہے. اور سو امپارٹنٹ چیز ہے کہ بچیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی وانٹ ٹو پلے آور رول ان دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف آور بیلوڈ کنٹری. اور وہ نہ صرف ان سافٹ ایریاز کے اندر ہیں اس وقت، بلکہ وہ ہارڈ کور ایریا ایگریکلچر میں بھی جا رہی ہیں، اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی جا رہی ہیں، انجینئرنگ میں بھی جا رہی ہیں. ہر ڈومین میں بچیاں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ ساری پوزیشنیں بھی وہی لے جاتی ہیں. تو یہ ہمارے اچھی بات لڑکوں کے لیے تو نہیں ہے. لڑکوں کے لیے ریورس ڈسکریمنیشن مجھے فکر پڑ گئی کہ ان کو سیٹیں ریزرو ہو رہا ہے بیچاروں کے ساتھ. بالکل، چہرے دیکھیں ان کے. بالکل، لیکن دیکھیں یہاں پر 2 لڑکے بیٹھے ہیں، لڑکی ایک ہی ہے، تو نمائندگی جو ہے اور 4 لڑکے. میں نے تو کوئی 4 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ دونوں ان چاروں پر بھاری ہیں. یہ بھی تو ہے نا. لیکن ہم لڑکی سے آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں. تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو ایکسیس اینڈ ایکویٹی تو بڑی، کوالٹی اسٹل از اے چیلنج.
आई शुड से। रैंकिंग अगर हमारी यूनिवर्सिटीज की नहीं आ रही तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, गलत परसेप्शन है। रैंकिंग इज नॉट द इशू एट द इशू फॉर पाकिस्तान एट द मोमेंट। रैंकिंग खुद बहुत आ जाती है अगर आप अच्छी क्वालिटी काम करेंगे, लेकिन ना आपको एप्पल विद एप्पल मैच करना पड़ेगा ना। अभी तो 20 साल हुए आपने फोकस है हायर एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान रातों रात वर्ल्ड कप भी जीत जाए और फिर जीतता जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगले भी खेलने आते हैं ना। तो जब जिन्होंने 2-2 साल 100 साल से इन्वेस्टमेंट की, यूनिवर्सिटियां बनाई हुई हैं बड़ी बड़ी, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं नहीं बिल्कुल रैंकिंग आनी चाहिए, और आ भी रही है। हमारी अब माशाल्लाह 20-25 यूनिवर्सिटियां कहीं ना कहीं ब्लिंक कर रही हैं वर्ल्ड अरीना के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमारा फोकस वो नहीं होना चाहिए कि हम नंबर गेम में भागना शुरू कर दें कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी बन चुका है ना रैंकिंग। इस वक्त हमें अपनी डेप्थ और ब्रेथ को स्ट्रांग करना चाहिए, अपनी जो क्वालिटी के साथ साथ रेलेवेंस है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसकी रेलेवेंस को पाकिस्तान के साथ है, आने वाले दिनों के लिए हम तैयार कर रहे हैं अपनी यूथ को, उनको वो चैलेंज दे रहे हैं कि उसके लिए इकोसिस्टम वो बना रहे हैं कि उनको जो आने वाले जो स्किल सेट चाहिए आने वाले दिनों पे, क्या उसके अंदर उनको तैयार कर रहे हैं कि उसके लिए ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इस पे क्वेश्चन अब आप लोगों ने जो स्टार्टअप फंडिंग वाला जो सिलसिला शुरू किया था, जिसमें ये 3 जवानों ने जो है वो फंडिंग भी हासिल की है, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जरा मालूमात हासिल करते हैं। तो पहले खातून से शुरू कर लें आपके फरमाइश के मुताबिक। मावरा की तरफ और मावरा बताएं। तो बेसिकली आई स्टार्टेड उर्दू बोलो बच्चों, उर्दू। अच्छा, मैंने बड़े जल्दी स्टार्ट कर दिया था, मेरा बैकग्राउंड आर्किटेक्चर से है। अच्छा। तो माय फाउंडर नकी एंड आई, हमने स्कूल से ही प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे, एंड वी रियलाइज्ड कि अगर हम अपना नक्शा या 2D प्लान जिसको कहते हैं किसी को दिखाते थे, बड़ी देर लगती थी समझाने में कि ये नज़र कैसे आएगा, अच्छा इसकी हाइट कैसी है, ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी एक घर बनाने में लगाता है, तो फिर वो उम्मीद करता है कि बनने से पहले उसको तसल्ली हो कि अच्छा ये फाइनल प्रोडक्ट नज़र आएगा। सो वी इंट्रोड्यूस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड स्मार्टफोन एप्लीकेशन, जिसमें बनने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे असल स्केल में आपकी बिल्डिंग खड़ी होती हुई नजर आ जाती है। मतलब आप फोन लेकर उस जगह पर खड़े हुए हो जमीन पर, और आपने वो ऐप ऑन की तो आपको वो घर नजर आ जाएगा, जो आपने नक्शा डाला हुआ है सारा कुछ। भाई वाह। नॉट जस्ट दैट, 2D प्लान के ऊपर जो नक्शा होता है उस पर भी आप स्कैन करें तो आप चारों तरफ से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर के अंदर जाना चाहें तो आप VR हेडसेट की मदद से वर्चुअल रियलिटी में अपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, घर के अंदर जा सकते हैं, असल खिड़कियों के बाहर क्या व्यू होगा वो सारा देख सकते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब मैं अभी बिल्डिंग बनी है और मैंने भाई VR लगाया हुआ है और मैं खिड़की के आगे जा रही हूँ, ग्रिल मैंने बनाई नहीं है और मैंने पाँव रखा और मैं नीचे, तो अच्छी बात है, आपको पहले पता चल गया कि सेफ्टी गिरने से कितनी तकलीफ होती है, बिल्कुल छलांग नहीं मारनी। तो आप बेसिकली टाइलें चेंज कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ बनने से पहले आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं, स्केल हाइट सब कुछ। और इसकी कमर्शियल वायबिलिटी कितनी है, इसके ऊपर कितना काम कर चुके हैं? बिल्कुल, हमने 100 से प्लस क्लाइंट्स को जो है वो ऑलरेडी ये सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड किया हुआ है। एंड इसके अलावा हम आर्किटेक्चर नक्शे जिनको 2D प्लान्स कहते हैं वो, एंड उसके अलावा हम उनकी विजुअलाइजेशन करते हैं, कन्वेंशनल भी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड भी, और फिर हम मार्केट भी करते हैं बिल्डर्स के लिए। आई हैव माशाल्लाह से अ टीम ऑफ अराउंड 30+ जो कि कंपैरेटिवली बहुत यंग है एंड बहुत डायनामिक है। और अर्निंग और प्रॉफिट्स वगैरह आप लोगों के अच्छे खासे, मैं वो थोड़ी पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द नंबर, बट ऑफ कोर्स शी इज हैविंग 30 पीपल, तो वो उनको आप पेमेंट कर रही हैं, बाहर से भी बुलाया, हां बाहर से भी बुलाया। ये फंडिंग आपको HEC भी अब देगा इस प्रोजेक्ट को मजीद इनहांस करने के लिए। ग्रेट रिकॉग्निशन, बेसिकली इट इज रिकॉग्निशन एंड मोटिवेशनल फैक्टर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, बच्चियों में कॉन्फिडेंस आए कि वो इस तरफ सोचें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट और खासकर पाकिस्तान की हैवीली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन में नौकरियां नहीं दे सकती सरकार। और इनको ये अच्छी चीज़ है कि हमारे आजकल की यूथ उस चक्कर से निकल गए हैं, rather than seeking for job they are creating job। बिल्कुल, and this is very plus thing जो हमारी सोसाइटी को, हमारे आने वाले दिनों के लिए अच्छी चीज़ है। and we are proud of them। आपकी तरफ आते हैं, we are proud of them। बताइए जी आपका प्रोजेक्ट क्या है? तो बेसिकली हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को कैटर कर रहे हैं ना, जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो कि नेगलेक्टेड एरिया पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा। अराउंड 8 मिलियन जो सी एनिमल्स हैं वो हर साल मर रहे होते हैं इस वजह से, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3D प्रिंटिंग फिलामेंट जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है। अच्छा। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये हमने खुद बनाई है। और ये तार जो है ये 3D प्रिंटर में जाती है, वेस्ट जो होता है प्लास्टिक वेस्ट उससे बनी हुई है। जी जी बिल्कुल। और ये तार किस किस मकासद में इस्तेमाल हो सकती है? ये 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा, 3D प्रिंटिंग के लिए वो प्रिंटर में जो ये वो इनपुट है ये उसका। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। अभी तक हम इंपोर्ट करते हैं ना ये इवन फिलामेंट, हम पाकिस्तान में बना नहीं सके।
سو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ریسائیکل کریں اور اس کو پروڈیوس کریں پھر. زبردست. کیا بات ہے. اور بڑا نیگلیکٹڈ ایریا. بالکل بڑا نیگلیکٹڈ ایریا, اور اتنی ہی اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور اتنی ہی اس میں پوٹینشیل بھی ہے اور اتنی ہی اس کی ضرورت ہے. کتنا اس کا کمرشلی آپ نے اس کو پھیلا دیا ہے اب تک؟ ابھی تک ہم 40+ کسٹمرز ہیں جن کو ہم دے رہے ہیں. ابھی ہمارا جو کی فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز, کالجز, اسکولس کو ہم امپاور کریں کہ وہ بھی اس فیسلٹی سے مستناد ہو سکیں. ویری گڈ. اور کیونکہ میں US میں تھا تو وہاں پہ بھی ایون گریڈ 1 کے بچے جو ہیں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو. وہاں تو یہ ابھی ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اسکولز میں اس کو لانچ کریں, کالجز میں لانچ کریں, یونیورسٹیز کو امپاور کریں, ہاسپٹلس کو امپاور کریں کہ وہ اس فیسلٹی کو یوز کر سکیں. اور ہمارے تیسرے جوان کیا نام ہے ان کا؟ اماد ندیم صاحب. جی السلام علیکم, میرا نام اماد ندیم ہے. آئی ایم CEO فاؤنڈر ویژن RD. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے بارے میں, بیسکلی میں 2019 میں جب گریجویٹ ہوا تھا تو میری ڈومین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھی. اچھا. تو ایک آٹوموٹیو کمپنی جو سیلف ڈرائیونگ کارز پہ کام کرتی تھی, ہم اس کے لیے ٹیکنالوجیز گلوبل بلڈ کرتے تھے. تو ادھر سے میرا ایک ویژن سٹارٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم یہ ٹیکنالوجیز جو کہ گلوبل بلڈ کر رہے ہیں, یہ ٹیکنالوجیز ہم پاکستان بھی لائیں. اچھا. ود ان آٹوموٹیو ڈومین کوئی انوویٹو پروڈکٹس لائیں. تو اس لیے ویژن RD کی بنیاد رکھی تھی. تو کیا کرتی ہے آپ کی کمپنی؟ بیسکلی ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے دیٹ از آٹومیٹنگ کوالٹی انسپیکشن. اب ہوتا یہ ہے فیکٹریز میں کہ آپ کی جو بھی گاڑی کے پارٹس بن رہے ہیں, جو بھی گاڑیاں بن رہی ہیں, اس پہ لیبرز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیبرز ایک ایسا کام جو مشین کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. مینلی پارٹس کو دیکھتی رہتی ہے کیا یہ پارٹ ٹھیک بنے. جتنے پارٹس بن رہے ہیں ان پارٹس کو مینلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. سو وٹ وی ڈو از دیٹ وی یوز کیمراز اینڈ AI ٹیکنالوجی ٹو میک اٹ فاسٹر. مطلب جو آپ کی انسپیکشن ہے اس کو ہم فاسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ ایلیمینیٹ کر دے گی لیبر کو درمیان سے. جی وہ ایلیمنیٹ کرے گی لیبر کو, لیکن جو لیبر ہے پھر ہماری وہ ایک ویلیو ایڈڈ ٹاسک کرے گی, نہ کہ یہ ایکسپلائٹیو ٹاسک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مطلب اگر وہ نوکری پہ رہے گی بیچاری تو پھر نہیں, کوئی بیچارے نہیں. یہ مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو جاب لیس کر رہی ہے. نہیں, ٹیکنالوجی آپ کو اپرچونٹی دے رہی ہے کہ تھنک بگ, آپ اس سے بہتر کریں, اس سے بہتر آئیں. ہے بڑا انٹرسٹنگ اور بہت زبردست پروجیکٹ. کیونکہ دنیا میں ابھی جو ریس چل رہی ہے ٹیسلا ہیومنائڈ روبوٹس کی طرف جا رہی ہے. تو فیوچر میں ہمارے پاس 2 ڈائریکشن ہے, یا تو ہم روبوٹس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, یا تو ہم خود ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں اور اپنے جو لو ویلیو ریسورسز ہیں ان کو ہائی ویلیو بنا دیں, تاکہ ہم فیوچر میں گرو کریں. مختار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ HEC جو ہے وہ اب فیوچر میں پلان کر رہا ہے ہمارے ملک کی ایجوکیشن کے لیے؟ HEC کا مین جو ڈومین یہ یوتھ ہے کہ ان کے لیے بیسٹ سے بیسٹ پاسبل فیسلٹی کریٹ کی جائے. بھلے وہ یونیورسٹی کی شکل میں ہو, بھلے کوئی اچھی ان کے لیے اچھے ٹیچر ٹرین کر کے ان کو اسکالرشپ دے کے PhD کر کے باہر سے پاکستان سے اندر پاکستان لایا جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے, ویدر ان کو ٹیکنالوجی دی جائے. جس طرح ہم نے پن کنیکٹیوٹی کے ذریعے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ان کی یونیورسٹیوں کو پرووائڈ کی ہے, وائی فائی انیبل کر دیا ہے, اسمارٹ یونیورسٹی, اسمارٹ کلاس روم کے کانسیپٹ پہ لے آئے ہیں. ہر یونیورسٹی کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس ہے. اسٹوڈنٹ اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے موبائل پہ, اپنے iPad پہ, اپنے کمپیوٹر پہ کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں. نہ صرف یہ ہے بلکہ ان کو جو یہ اتنی ٹیکنالوجی میں دیکھا نا, ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا. یہ ینگ بچے بچیاں CEO بن گئے. سر آپ ہی کا پودا لگایا ہوا ہے. نہیں, یہ سب ایک اس قوم نے ڈیسائیڈ کیا ایک سٹیج پہ. میں بیچارہ ایک ون آف دو اسمال پرسن ہوں. تو جنہوں نے قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی یوتھ کے لیے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان پہ انویسٹ کرنا ہے. کیونکہ میکسیمم ٹائم ہم ایجوکیشن پہ دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کوئی آ جائے, کوئی ادھر سے پیسے آ جائیں. تو بچے ہمارے لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو بھائی, ان پہ خود خرچ. اور الحمدللہ یہ HEC کے پلیٹ فارم سے ہیوج اماؤنٹ آف ریسورسز ہم نے لگائے پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر پر یونیورسٹی کو فیسیلیٹیشن کے لیے, فیوچر کے لیے. جس طرح یہ بچے بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی, آنے والے وقتوں میں بالکل ہی ٹھیک کہہ رہا ہے بچہ کہ یونیورسٹیز برکس اینڈ مارٹر کا نام نہیں ہوگا. آج دنیا اپنی دیواریں توڑ رہا ہے, ہر چیز کی یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں, اپنے ریسورسز کو اوپن کر رہے ہیں, اپنی فیسلٹیز کو اوپن کر رہے ہیں. میں ابھی سنگاپور سے آیا ہوں, بلیو می, مجھے ان کی وہ یونیورسٹی میں گیا ہوں, مجھے دیکھ کے لگا, مجھے دل کرتا ہے دوبارہ اسٹوڈنٹ بن جاؤں. اتنی خوبصورت انوائرمنٹ. ہمارے تو ڈنڈے لے کے تو جو سسٹم ہے شادو لے کے چوہے بنانے, اس سے نکلنا ہوگا. اور دیکھیں آپ نے ذرا سی ایک اچھی ایکو سسٹم بنایا, آپ کے بچے ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے. اس وقت ان کے پروجیکٹ کی فائنینشیل ورتھ نہ دیکھیں, اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ یوتھ اس ایج میں انہوں نے آؤٹ آف باکس سوچنا شروع کیا اور انڈیپینڈنٹ ہے, سیویاں نہیں پھینک رہے. نہیں, نہ صرف یہ ہے, سینکڑوں بندوں کو جاب دیں گے. بالکل. تو ابھی ہم نے فیوچر کے لیے ابھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم پاکستان میں ڈیٹا سینٹرز بگ لانچ کر رہے ہیں. کراچی میں شروع ہو گیا, لاہور میں ہر ریجن سینٹر میں ہم صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ڈیٹا سینٹر لا رہے ہیں. آن لائن کورسز سارے ان کو ہم فری, ابھی میں 15 کو پرسوں ہمارا ایگریمنٹ ہے مائکروسافٹ کے ساتھ, 2 لاکھ کورسز ہم سرٹیفکیشن کے ساتھ فری آف کاسٹ
सब यूनिवर्सिटियों को अलाउ करेंगे स्टूडेंट रजिस्टरों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ना। पिछले हफ्ते हमने कोसेरा के साथ एग्रीमेंट किया, 55,000 कोर्सेज उनके सारे हमने उठा लिए, खरीद लिए गवर्नमेंट ने, और हम अपने यूथ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो हैं इनकी सारी एक्टिविटीज अभी तो ढेर सारे हैं, अभी उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, प्रोग्राम में या एक सेगमेंट में नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और स्पेशली यूथ को सामने हमारी जो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ इट इज ए गोल्ड माइन। अगर हमने इन पे इन्वेस्ट कर लिया तो पाकिस्तान के भले दिन आने वाले हैं। खुदा ना खास्ता इग्नोर कर दिया तो फिर काम। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अचीवमेंट करते रहें।